السلام علیکم بیٹا، آج چیپٹر نمبر 6 ہے اور چیپٹر نمبر 6 میں لیکچر نمبر ہمارا 13 سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے اباؤٹ دا شارٹ کویسچنس آف چیپٹر نمبر 6۔ سب سے پہلا جو سوال آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ہے کوڈ ڈی جی کے بارے میں، کہ کوڈ ڈی جی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ شارٹ کویسچن پیپر میں آ چکا ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے بہت دفعہ کہ آپ یہ بتائیے کوڈ ڈی جی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ کوڈ ڈی جی کہاں پر واقع ہے، کب اس شہر کے بارے میں پتہ چلا؟ تو کوڈ ڈی جی صوبہ سندھ میں خیر پور سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نومبر 1955 میں یہاں پر ایکسکیویشن یعنی کھدائی کا آغاز ہوا اور ایک شہر کے آثار دریافت ہوئے جو تقریباً 2600 سال قبل مسیح یعنی آج سے 4600 سال پہلے یہاں آباد تھا۔ کوڈ ڈی جی کی دریافت کے بعد پہلی مرتبہ ہڑپا سے پہلے دور کے بارے میں نہایت قیمتی معلومات حاصل ہوئیں۔ جی بیٹا، آپ کو کوڈ ڈی جی کے بارے میں بتایا، یہ 24 کلومیٹر دور ہے، خیر پور سے سندھ میں ہے۔ 1955 میں اس شہر کے بارے میں پتہ چلا جو 2600 سال قبل مسیح کا یعنی آج سے 4600 سال پہلے کا شہر ہے، اور ہڑپا سے پہلے کے بارے میں اس شہر سے ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف جائیں گے۔ سوال تو اسی پیج پر لکھا ہوا ہے، جواب اگلے پیج پر ہوگا۔ وہ ہے ہڑپا کی اہمیت۔ ضلع ہڑپا، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہڑپا جو ہے یہ پنجاب کے ضلعی صدر مقام ساہیوال سے تقریباً 20 کلومیٹر اور لاہور سے 180 کلومیٹر کی مسافت پر پشاور کراچی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ جی ہڑپا یہ بھی بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے، شارٹ کویسچن ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جن کے بارے میں اس یعنی بر صغیر میں یا پاکستان کے اندر ان پر ریسرچ شروع ہوئی اور یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کتنا عرصہ پہلے کتنا سویلائز تھا، کیسی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ تمام کی تمام معلومات ہمیں اس سے ملتی ہیں۔ ہڑپا پنجاب کے ضلعی صدر مقام ساہیوال سے تقریباً 20 کلومیٹر اور لاہور سے 180 کلومیٹر کی مسافت پر پشاور کراچی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ ہڑپا میں پائے جانے والے آثار وادی سندھ کی قدیم اور ترقی یافتہ شہری زندگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تقریباً 4000 سال قدیم اس شہر کے آثار دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ تقریباً 4000 سال پرانا یہ شہر ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں منصورہ کے بارے میں۔ بیٹا جو سوال آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان میں ایک تو آپ کی اسکرین پر یہ شیئر کیے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے، آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پھر میری آواز بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس انداز میں یہ ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اور تمام کے تمام جو بک کے لیکچرز ہیں وہ آپ کے سامنے یا آپ کو گوش گزار کرا دیے جائیں۔ منصورہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3rd شارٹ کویسچن ہے۔ منصورہ وہ شہر ہے جو مسلمانوں نے آباد کیا۔ شہر کے چاروں طرف فصیل کا مطلب 4 دیواری، چاروں طرف دیوار تھی، شہر کو بند کیا ہوا تھا تاکہ دشمنوں سے شہر محفوظ رہ سکے، دہشت گردی سے شہر محفوظ رہ سکے۔ یہ مسلمانوں کا طرز تعمیر تھا۔ وہ شہروں کو اس طرح بنایا کرتے تھے کہ شہر میں کوئی داخل ہو تو وہاں پر دروازے پر لوگ موجود ہوتے تھے اور اسے پوچھ کر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جاتی تھی کہ کس شہر سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، تمام کی تمام معلومات اس کو دینی ہوتی تھی۔ شہر کے وسط میں جامع مسجد تھی۔ اس شہر کو محمد بن قاسم کے بیٹے عمر نے آباد کیا۔ عربی لفظ منصورہ کا مطلب کامیابی ہے۔ یہاں 1921-22 میں کھدائی کی گئی جس سے عرب دور حکومت کے سکے اور دوسرے آثار دریافت ہوئے۔ مسلمانوں کی طرز تعمیر کی چند خصوصیات۔ مسلمانوں کی طرز تعمیر کی خصوصیات کیا تھیں؟ وسعت اور کشادگی۔ مسلمانوں کی جو عمارتیں ہیں ان میں کشادگی ہے، وسعت ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے دل ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کس بات پر بڑے ہوتے ہیں؟ کہ ان کے دلوں کے اندر جیسے ان کے مکان بڑے ہیں اسی طرح ان کے دل بھی کھلے اور وسیع ہوتے ہیں۔ توازن اور تناسب، سمیٹری ملتی ہے، بے ترتیب نہیں ہوتا۔
ہندوؤں کے مکان بنے ہوئے یا تو لمبائی میں ہیں یا چوڑائی میں بے ترتیب ہوتے ہیں، اس طرح سکھوں کے بھی اور بقایا مذاہب کے لوگوں کے بھی مکانوں میں یہ بات نظر آتی ہے، سمٹری نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے مکانوں میں یہ بات، گاؤں میں محراب، مینار اور گنبد کا استعمال۔ آپ مسلمانوں کی عمارتوں کو دیکھ لیں تو بلندی نظر آئے گی، آپ کو مینار نظر آئیں گے، گنبد نظر آئیں گے، اس کی خطوط سے اجتناب، عمودی خطوط کا استعمال، یہاں بھی عمود کا مطلب لمبائی کی طرف جاتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد پاکستانی ثقافت کا پس منظر۔ ثقافت کا پس منظر کیا ہے؟ اب یہ جو جس علاقے میں یہ پاکستان بنا، یہ شروع دن سے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جہاں آ کے انسان آباد ہوا، اس وقت سے اس کا طرز زندگی ایک ہی ہے۔ اب اس طرز زندگی کو ذرا آپ غور سے سمجھیں گے، اس میں کیا ہے کہ پاکستان کا موجودہ علاقہ قدیم ترین زمانے سے ہی ایک جداگانہ تہذیبی اکائی رہا ہے۔ تہذیبی اعتبار سے پاکستان مشرق وسطیٰ کا حصہ ہے، وادی گنگا یعنی موجودہ ہندوستان کا نہیں۔ نسلی اعتبار سے بھی وادی سندھ کا تاریخی تعلق مشرق وسطیٰ سے ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے مسائل کیا ہیں، یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ مسائل عورت کے کیا آتے ہیں، خواتین کے کیا مسائل آتے ہیں، کیونکہ اس چیپٹر میں جو چیپٹر نمبر 6 ہے، ثقافت کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے۔ عورت ایک کمزور درجے کی مخلوق ہے، اس کی پیدائش ایک بوجھ ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی عورت کو بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا یا گھر سے نکال دیا گیا۔ دیہی معیشت میں عورت کھیت مزدور ہے اور خاندان کی کفالت میں اس کی ذمہ داری مرد سے بڑھ کر ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اب یہ ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیے ہوئے ہیں؟ تکریم، اس کی عزت کی جائے، حق زندگی، اس کو زندگی گزارنے کا حق دیا جائے، حق ملکیت، جائیداد میں اس کا حق ہے، باپ کی جائیداد ہے، ماں کی جائیداد ہے، اس کو حق دیا جائے گا۔ حقوق مساوات، حقوق میں مساوات، برابری، بیٹے اور بیٹی کے حقوق برابر ہیں۔ نان نفقے کا حق، یعنی شادی ہو جاتی ہے، اس کا جو شوہر ہے اس کو روٹی، کپڑا، مکان دینا اس کا فرض ہے۔ حسن سلوک کا حق، اظہار رائے اور مشورے کا حق۔ اب یہ بھی نہیں کہ عورت نہیں، تو کچھ نہیں بول سکتی، تیرا کوئی وہ نہیں ہے، مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ سماجی زندگی اور حصول علم کا حق، اور اس کو تعلیم دلوائیں، یہ تمام کے تمام عورت کے حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستانی لباس، خاندانی زندگی اور رسم و رواج کیا ہے؟ یہ شارٹ کوشچن ہے، 8 شارٹ کوشچن ہے یہ۔ پاکستان میں لباس باوقار پہنا جاتا ہے، باوقار لباس پاکستان میں پہنا جاتا ہے، اور قومی تقریبات میں شیروانی اور ٹوپی پہنی جاتی ہے۔ عموماً عورتیں اونٹ شلوار قمیض پہنتی ہیں، سر پر دوپٹہ اور چادر اوڑھتی ہیں۔ مردوں میں مغربی لباس بھی مقبول ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام رائج ہے، جس میں چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ خاندان کا سربراہ مرد ہوتا ہے، عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ بیٹا اس کے بعد موہنجو دڑو کی تاریخی اہمیت، جیسے آپ کو ہڑپا کے بارے میں پڑھایا ہے، اس طرح ایک سوال ہے موہنجو دڑو کے بارے میں۔ موہنجو دڑو سندھی لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلا ہے۔ موہنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے عظیم و شان مرکز ہڑپا کا ہم اثر ہے اور انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ پاکستان میں خطاطی کے فن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ خطاطی کے فن میں پاکستان کا دامن سید تاج الدین زرعی رقم، عبد المجید پنوی رقم، حافظ یوسف صدیدی، سید انور حسین نفیس رقم، صادقین اور اسلم کمال جیسے عظیم ماہرین فن کے فن پاروں سے مالا مال ہے۔ اس کے بعد کلچر کیا ہوتا ہے؟ ثقافت یا کلچر ایک وسیع مفہوم رکھنے والی اصطلاح ہے۔ کلچر ان تمام اچھائیوں اور برائیوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جسے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ وادی سوات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس پر بھی سوال آ چکا ہے پیپر میں۔ وادی سوات اپنے قدرتی حسن اور دل فریب مناظر کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ قدیم زمانے سے اس سوات کا صدر مقام اورا، یعنی باغوں کا شہر۔ یہ شہر تقریباً 1000 سال پہلے محمود غزنوی کے حملوں سے تباہ ہو گیا تھا اور پھر بحال نہ ہو سکا، جہاں پائے جانے والے بدھ کے مجسمے اور ضرور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے گہری دلچسپی کا باعث ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو میں نے لیکچر نمبر 13 دیا۔ لیکچر نمبر جو 14 ہوگا اس کے اندر ایک میں شارٹ کوشچن شامل کروں گا، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ لانگ کوشچن اس میں شامل کیا جائے گا۔